بین اللہ والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس ماہ رمضان میں خلاصہ قرآن کا، درس قرآن کا یا فہم قرآن کا سلسلے کو جو آغاز کیا ہے، وہ سلسلہ برقرار اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے میں آج آپ کے آگے 5واں پارہ یعنی کہ المحصنات کا خلاصہ آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی سعادت مندی حاصل کروں گا۔ تو جس طرح سے ہم نے کل آپ کے آگے چوتھا پارے کا خلاصہ پیش کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیات میں یہ ہدایت دی ہے کہ بندوں کو، مومن بندوں کو، کہ وہ کن خواتین سے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی کہ محرمات نکاح کہ کن کن رشتوں سے، یعنی ازدواجی رشتوں سے تعلق رکھنا کن خواتین سے حرام ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کو ہم نے کل تفصیل سے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد 5ویں پارے میں المحصنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تر مسائل اور ہدایات، یعنی کہ نکاح کن سے کرنی چاہیے اور نکاح کن سے نہ کرنی چاہیے، اور یعنی کہ دونوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کس طرح سے ہو سکتا ہے، کبھی دونوں کے درمیان فساد جھگڑا نہ ہو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہدایات اس 5ویں پارے میں بتایا ہے۔ اور نکاح کے بعد شوہر پر کیا حقوق عائد ہوں گے، کیا حقوق لازم ہوں گے، اور شوہر اور میاں بیوی کے کیا حقوق ہوں گے، ان کو تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ کیونکہ جس گھر میں یعنی کہ سب بڑوں کی مانی جائے، بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں فساد ہوں گے، جھگڑے ہوں گے۔ یعنی کہ کوئی ایک ایسا سربراہ، کوئی بڑا ہونی چاہیے جس کی بات مانی جائے، جس کی بات آخری فیصلہ ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس قرآن مجید میں 5ویں پارے میں ذکر کیا کہ کون یعنی کہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، کون ہیڈ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یعنی کہ اگر دونوں شوہر اور میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی ایسی خاتون، ایسی شوہر یا ایسی بیوی ہو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو یا ان کی بات نہ مانتی ہو، تو ایسی صورت میں اس شوہر کو اس بیوی کے ساتھ کیا کرنی چاہیے، کس طرح سے یعنی کہ طلاق تک اس معاملے کو نہ لے جائے، بلکہ یعنی کہ دونوں کے درمیان مصالحت، دونوں کے درمیان میں اتفاق، اتحاد ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ہدایات کو بھی اس بارے میں واضح کیا ہے، اور کس انداز سے یعنی کہ سلسلے کو، اس تعلق کو یعنی کہ کاٹ نہ دیا جائے، بلکہ سلسلے کو جوڑے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات کی ترغیب بھی دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ صرف گھر کے حد تک نہیں، بلکہ گھر سے باہر جو معاشرہ ہو، اس معاشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بندوں کے درمیان آپس میں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح سے تعلق ہونی چاہیے، وہ کس انداز کے ساتھ وہ گفتگو کرے، کس طرح سے وہ بزنس کرے یا کس طرح سے وہ تعلیم حاصل کرے۔ تمام اعتبار سے، زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے انسان کو اپنے دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح سے وہ یعنی کہ زندگی گزاریں، ان معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں یعنی کہ خاص کر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معاشرے کی حفاظت کے لیے، جس طرح سے ایک ملک ہو، اس ملک کی حفاظت کے لیے، یا ایک مذہب ہو، اس مذہب والوں کو دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، یعنی کہ جب وقت ضرورت پڑے، حالات کچھ ایسے ہوں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کے تعلق سے بھی اللہ نے یہاں آیت کو، جہاد کی فرضیت کی آیت کو بھی ذکر کیا ہے، اور صحابہ کرام پر اور اس وقت کے یعنی کہ دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر کیا ہے، جن کا یعنی کہ جن کو ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو دو رنگی اختیار کرنے والے، جن کا ظاہر تو اسلام ہو، جن کی زبان تو اسلام بولے، مسلمان کی طرح ان کے طریقے سے زندگی گزارے، مسلمان کی زبان چلے، مسلمان کی طرح
یعنی کہ مسلمانوں میں ملتے جھلتے رہے لیکن جن کا دل کافر ہو، اندر سے وہ مسلمان کے دشمن ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے، ایسے منافقین کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ایسے منافقین کے ساتھ تعلق نہ رکھو، بلکہ ایسے منافقین کے ساتھ ملتے جھلتے نہ رہا کرو، کیونکہ یہ تمہارے سخت دشمن ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اگر کسی مومن کا کسی مسلمان کا خطا سے، بھول سے یا غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہے، یا اس کے ساتھ یعنی کہ شریعت کیا حکم نافذ کرتی ہے، اس کا ذکر بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان تمام صورتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کیا، صلاۃ الخوف، یعنی کہ جب کبھی بھی خوف لاحق ہو جائے، یعنی کہ کسی دشمن کا خوف ہو کہ ہم وہاں جس جگہ بھی ہم رہ رہے ہوں، کسی اجنبی جگہ میں یا کسی اجنبی مقام میں جہاں کہیں ہم ہو، وہاں اگر دشمن کا خوف ہو تو نماز پڑھیں یا دشمن سے خوف کریں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ جو بتایا، واضح کیا ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پارے کے اختتام میں جو بات ذکر کیا ہے وہ ہے کافر اور مشرک کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کہ یہ لوگ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ کافر سے اور مشرکون سے کس طرح سے اجتناب کریں، بچے رہیں، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس پارے کے اختتام پر کیا۔ تو سامعین کرام، رہی بات جس طرح سے ہم نے آج اس بات کو جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں کن کن اہم باتوں کو ذکر کیا ہے، تو پھر چلیں ہم آگے بڑھ کر ان تمام باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں اس کے آخر میں بعض وہ رشتوں کے ذکر کیا جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی سے پانچویں پارے کا آغاز ہوا ہے۔ نکاح کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس سے نکاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ جب مسلمان کو باشعور ہو جائے یا حالت بلوغ کو پہنچ جائے یا بالغ ہو جائے تو وہ بے حیائی کی طرف نہ جائے، بلکہ بے حیائی سے بچتے ہوئے حلال طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے خاطر وہ نکاح کے حلال طریقے کو اختیار کریں، اور اسے چاہیے کہ اس راہ کو اختیار کریں، نہ کہ حرام راستے کو اختیار کریں، بے حیائی کی طرف لے جانے والے اختیار کو اسے اختیار نہ کریں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب نکاح دو فریقین یا دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان نکاح ہو تو سب سے پہلے شوہر پر جو حق وارد ہوگا وہ ہے مہر کی ادائیگی، مرد پر لازم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں مہر کے لیے دو صورتیں بتائی گئیں۔ ایک تو مہر معجل، یعنی کہ اسی وقت مہر ادا کیا جانے کو مہر معجل کہا جاتا ہے، ایک ہے مہر مؤجل جو تاخیر کے ساتھ مقررہ وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو لوگ یہاں اکثریت لوگ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بعد میں ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بات یہاں اس حد تک آگے بڑھتی ہے کہ وہ اس بات کو بھول ہی جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے مہر ادا ہی نہیں کیا ہے۔ تو ایسے صورتوں میں ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث مبارکہ میں سنا دوں، جو مہر ادا نہیں کرتے، وہ ٹال دیتے ہیں کہ ہم بعد میں دیں گے، تو ایسے لوگوں کو سننی چاہیے کہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ایسے خاتون سے نکاح کرے، اس کو اپنے ازدواجی زندگی میں لائے اور اس کے ساتھ یعنی کہ تمام معاملات کو اختیار کرے، لیکن حق مہر ادا نہ کرے، یہاں تک کہ وہ عورت اس دنیا سے رخصت کر جائے، تو ایسی حالت میں اس مرد نے اس عورت کے ساتھ زناکاری کرتا رہا، یعنی کہ وہ اس کی بیوی میں یا اس کے بیوی کے نہیں ہو رہی، وہ اب تک جو کچھ بھی اس نے معاملات کو روا کرتا رہا وہ یعنی کہ حرام کاری میں شمار کیا گیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں سخت وعید تیار کر رکھی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کے ساتھ یہاں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہدایت دی گئی کہ معاشی طور پر کمزور ہونے کے باعث آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو لونڈی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل قدیم زمانے کے ہیں، کیونکہ اس وقت باندیاں ہوتے، لونڈی ہوتے، تو ان سے نکاح کرنے کی بھی اجازت تھی۔ اب فی الحال ان صورتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کا بھی احکامات کو بظاہر ظاہر کیا ہے کہ باہمی رضامندی سے تجارت اور مناسبت نفع لینا جائز ہے، لیکن کسی کا مال غصب کرنا، لین دین میں ظلم زیادتی کرنا یا ہیرا پھیری کرنا حرام ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ باطل طریقے سے یا حرام طریقے سے کسی کی امانتیں کھا جانا یا کسی کا مال کھا جانا یا کسی کی جو بھی ضرورت کی چیزیں اگر کوئی تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھائے یا کسی اور طریقے سے تم نے اس کو اس شخص کے پاس سے لیا ہو یا جبراً لیا ہو یا غصب کیا ہو، ان سارے صورتوں میں اپنے مال کے علاوہ، اپنی چیزوں کے علاوہ کسی دور کے چیزوں کو، کسی دوسروں کے چیزوں کو، کسی غیر کے چیزوں کو یا کسی غیر کے مال کو یا ضرورت کی چیزوں کو آپ اپنے تصرف میں لانا یا اپنے لیے استعمال کرنا، کسی یتیم کے مال کو استعمال کرنا، کسی مسکین کے چیزوں کو استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر، یہ ساری چیزیں حرام خوری میں شمار ہوں گی۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو دوسروں کا مال کھاتا ہے بغیر ان کی اجازت کے یا امانتوں کو ضائع کرتا ہے، یعنی کہ مسکینوں کے مال یا یتیموں کے مال کو وہ کھا جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں یہاں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناحق مال کھا جانے سے ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اس آیت سے پہلے نکاح کے فضائل اور یعنی کہ دونوں فریقین کے درمیان میں کس طرح سے اصلاح ہو اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فضیلت کے مختلف معیارات رکھے ہیں، کیونکہ جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ زوجین کے درمیان میں کوئی ایک سربراہ، کسی ایک کا سردار ہونا ضروری ہے، ورنہ اس گھر میں فساد برپا ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ہدایت دیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ اس بات کو تسلیم کرے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں ایک مرد کو تمام لوگوں پر سردار بنایا ہے، ہیڈ بنایا ہے، یعنی کہ وہی ان کی ذمہ داری نبھائے گا۔ یہاں اس بات کو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سربراہ اس لیے بنایا ہے، سردار اس لیے بنایا ہے کہ وہی ان کا خیال رکھتا ہے، وہی ان کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے، وہی دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، وہی ان کا مکان کا خیال کرتا ہے، وہی ان کے لباس کا خیال کرتا ہے، وہی ان کے لیے محنت کر کے غذا کو مہیا کرتا ہے، ہر چیز کا دیکھ بھال وہ ایک مرد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فضیلت کے معیار کو بلکہ سردار یا سربراہ کو مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو کہا کہ عورت ہر بات اپنے شوہر کی اختیار کرے گی، اتباع کرے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے، مرد کو قوام اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بنایا گیا۔ تقوی کی بنیاد پر فضائل میں بعض اوقات عورت کا درجہ مرد سے بڑھ جاتا ہے، یہاں فضیلت کا معیار جنس ہرگز نہیں ہے۔ عورت اگر نافرمان ہو تو میں اس بات کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ یہاں ان ہدایات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جہاں بعض لوگ ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی زوجین کے درمیان میں جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، ایسی صورت میں شوہر کو کیا کرنی چاہیے، طلاق لینی چاہیے یا نہیں، بلکہ کیا کرنی چاہیے، ان تمام حضرات کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ پیغام دیا ہے کہ زوجین کے درمیان اگر ناراضگی ہو جائے یا کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو یا حدود سے نکل چلی جائے، اس کی اتباع نہ کرتی ہو، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو یعنی کہ ایک حد میں رہتے ہوئے سزا دی جا سکتا ہے،
اس کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو بات چیت سے منوائیں۔ جب وہ بات چیت سے نہیں مانتی ہو، اصلاح سے نہیں مانتی ہو، یا یعنی کہ کسی اور طریقے سے بات مان ہی نہیں رہی ہو، تو دوسرا طریقہ اپنانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ہے کہ بستر الگ کر دیا جائے، تاکہ شوہر اپنی ناراضگی کو اس بیوی کو بتائے، تاکہ اس کے ذریعے سے یعنی کہ وہ اس ناراضگی کے خاطر یعنی کہ رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھیں، بلکہ رشتوں کو نہ کاٹنے کے لیے، رشتوں کو نہ توڑنے کے لیے وہ آگے بڑھیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیوی اس صورتحال سے بھی باز نہ آ جائے بلکہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسی سرکش، ایسی نافرمانی بیوی کو تھوڑی سی ضرب لگائی جا سکتی ہے، یعنی کہ مخصوص اعضاء پر، تاکہ وہ بیوی یعنی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر سکے۔ اور اگر اس بات بھی نہ مان جائے، تب بھی اگر نافرمانی کرتی ہو، تو اس بات کا شوہر کو اجازت دیا گیا ہے کہ وہ اس خاتون کے ساتھ یعنی کہ اصلاح کے لیے دونوں یعنی کہ خاندانوں میں، بیوی اور شوہر کے خاندانوں میں کوئی ایک معزز شخص ہو جو ان دونوں کے درمیان اصلاح کر سکے، کوئی بزرگ ہو، کوئی بڑے ہو، ان کو درمیان میں رکھ کر دونوں کی باتوں کو سنیں، دونوں کے اعتراضات کو سنیں، دونوں کے سوالات کو سنیں، دونوں کے جوابات کو بھی سنیں، اور ان کے درمیان کوئی ایسا تیسرا راستہ اختیار کریں جس کے ذریعے سے دونوں میں اصلاح دوبارہ ہو جائے، دونوں اتحاد ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اور یہاں اگر ان کے اعتراضات بڑھ جائیں، ان کے اصلاح کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ آپس میں ایک ساتھ نہ رہنا چاہتے ہو، تو ایسے تمام صورتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے مرد کے لیے۔ یہاں ان تمام باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو بہت زیادہ خود پسندی بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاملات کے بعد یہاں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم کبھی شہر کے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی کسی انجان مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا، تو ایسے صورتحال میں کیا کرنی چاہیے، اور نماز کا وقت بھی ہو رہا ہو اور پانی بھی نہ ہو، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہاں تیمم کی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور تیمم کا بہترین طریقہ آپ جانتے ہیں کہ پانی جہاں موجود نہ ہو، تلاش کرنے کے باوجود وہاں مٹی پر ہاتھ مار کر چہرہ پر پھیرا جاتا ہے اور پھر ہاتھوں پر پھیرا جاتا ہے۔ یہی مختصر انداز ہے تیمم کا، اس کے ذریعے سے تیمم کرنے کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں میں اس بات کو بھی واضح کر دوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر نماز کی اہمیت کو یہاں اجاگر کر رہا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تم اس کو بہانہ بنا کر نماز کو ترک نہ کرو، بلکہ تیمم کر کے تم نماز پڑھو۔ تو یہاں نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ اہمیت اجاگر کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دیا ہے کہ اسلام میں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، باقی تمام گناہ بخش دیے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں شرک سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر یا کسی اور کو، کسی بندے کو یا کسی چیز کو یعنی کہ خدا جان کر خدائی کا مقام دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شرک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو، اس شرک کو ہمیشہ کبھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے جہنم کی سزائیں بھی سنائی ہے، اور مومنین کے لیے جنت کی خوشخبریں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ پھر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، مومنین کو تعلیم دی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، قائم رہیں اور جھوٹی گواہوں سے بچتے رہیں، اور وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور والدین کے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اور حق بات کہیں، سچ بات کہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ رسول کے حکم کا پورے شرع صدر کے ساتھ ماننا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمانا چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر اطاعت کرو، صرف تمہاری زبان نہیں بلکہ تمہارا دل بھی رسول پاک کی اطاعت کرے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ ایک یعنی کہ ایک مومن کسی نے یعنی کہ یہود اور مومن کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کے بنا پر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود اور وہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے اور اپنا معاملہ جو جھگڑا ہوا ہے وہ سب کچھ فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، کیونکہ یہودی حق پر تھا، وہ صحابی رسول ناحق پر تھے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا فیصلہ یہودی کی طرف دیا گیا۔ تو وہاں یہودی خوش تو ہو گیا، لیکن وہ جو صحابی رسول تھے ناخوش ہو گئے کہ کیوں، میں تو صحابی ہوں، وہ تو یہودی ہے، فیصلہ تو میری طرف کرنا چاہیے تھا، یہود کی طرف نہیں کرنا تھا۔ تو اس ارادے کے ساتھ اس نے کہا نہیں، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو اس ارادے کے ساتھ اس نے کہا، اس یہودی کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پتہ چلا کہ ان کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر چکے ہیں کہ فیصلہ یہود کی طرف ہوا ہے، حق کی طرف یہود ہے اور اس صحابی رسول یعنی کہ ناحق کی طرف ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، ان کے فیصلے نہ ماننے کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال کر اس صحابی رسول پر چلاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ کامل طریقے سے اپنے رسول کی اطاعت کرو، صرف تمہاری زبان نہیں بلکہ تمہارے دل بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے یا ان حالات میں فرض ہوتا ہے جہاں مسلمانوں پر کسی غیر مذہب یا کسی کفار یا یہود یا نصارہ دنیا کا کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا مذہب یا بلا مذہب والے مسلمانوں کے خواتین پر ظلم و جبر کرتے ہوں یا بچوں پر ناحق قتل کرتے ہوں۔ اس طرح کا ماحول جہاں کہیں پایا جائے، بلکہ خواتین کے ساتھ بے حیائی کا سلوک کرتے ہوں، ناحق کسی مسلمان مردوں کو قتل کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور جہاد کے فضیلتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہاں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعید بتائی ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جہاد کا حکم دیا گیا، یہ کہا گیا کہ اپنے بچاؤ کی حکمت میں یعنی کہ اپنے بچاؤ کی حکمت طلبی نہ کرو، یعنی کہ جہاد سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرتے ہو یا کوئی ہیلہ مکر و فریبی نہ کرو۔ شہید کی عظمت بتائی گئی کہ یہ بھی کہ فتح اور شہادت دونوں صورتوں میں بہترین اجر ہے۔ مومن کا جہاد صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، بلا وجہ جہاد سے پیچھے رہنے والا مجاہد یعنی کہ جنگ کرنے والا مجاہد پیچھے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ یہاں مجاہد کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں غور و فکر کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، اور صحابہ کرام کو منافقین سے بچنے کی اور ان کو پہچان کر ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب بھی دی ہے۔ تو سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ شیطان پر لعنت فرمائی اور شیطان کی اطاعت نہ کرنے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی شرکسوں سے بچنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعلیم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام میں بات واضح کیا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے، یعنی انسان کا اپنا کیا کرا ہی اسے عذاب میں دکھا لیتا ہے، ورنہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے یہ بالکل برحق ہے کہ انسان کو یعنی کہ جو کچھ بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا یا عذاب دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ اپنی معاملات میں دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا معاملات میں دخل ہے، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ خیر کر کے آئیں یا شر کر کے آئیں۔ اگر شر کے معاملات میں ملوث ہو کر آیا تو اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کے اعمال کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہاں جہنم کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ تو ان چند باتوں کے ذریعے سے ہم نے آج آپ کے سامنے 5ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن
کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی سعادت مندی حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔